معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں میجک، یہ جادو سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ایسی چیزیں بھی تیار فرمائی ہیں جن کے استعمال سے وہ جادو میں مبتلا ہونے سے قبل اس کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور انہیں جادو میں مبتلا ہونے کے بعد بطور علاج بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر رحمت، احسان اور کرم ہے۔ چنانچہ یہاں کچھ ایسی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے جن کو استعمال کر کے انسان جادو کے وقوع پذیر ہونے کے بعد بطور علاج استعمال کر سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم یعنی جادو کے وقوع پذیر ہونے سے قبل اس کے خطرات سے محفوظ رہنا ہے۔ جادو یا سفلی عمل سے حفاظت کے لیے ذیل کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس کے امکانات تقریباً معدوم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے بالوں کی، اپنے کنگھے کی، اپنے ناخنوں کی، استعمال شدہ جوتوں اور کپڑوں کی، اپنی استعمال شدہ ٹوپی اور فوٹو کی حفاظت خصوصاً کریں۔ نمبر 2، اگر کسی بھی جانب سے کوئی مشتبہ شے ملے تو اس پر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یضر مع اسمہ پڑھ کر استعمال میں لائیں۔ نمبر 3، نماز اور تلاوت قرآن مجید کی پابندی اختیار کریں۔ جو لوگ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور روزانہ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں وہ بفضل باری تعالیٰ عرضی و سماوی آفات سے محفوظ رہتے ہیں، اور اگر کبھی خدا نخواستہ کسی بھی آفت یا سحر کی لپیٹ میں آ جائیں تو بفضل باری تعالیٰ جلد اس سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ نمبر 4، ہر مشکل اور ابتلا کا سامنا صدق یقین کامل الہی سے کرنا چاہیے تاکہ مسبب الاسباب اس کی دوری کے اسباب اپنے خزانے غیب سے فرمائے اور وہ مشکل اور مصیبت ٹل جائے یا رفع ہو جائے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم اور منفعت بخش امر یہ ہے کہ آدمی شرعی اذکار، دعاؤں اور تعوذات کو پڑھے، یعنی آخر جو 2 صورتیں ہیں نا اس کو باقاعدگی سے پڑھے۔ نیز ہر فرض نماز کے بعد مسنون اذکار پڑھ کر آیت الکرسی پڑھے، جو کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے اور وہ حسب ذیل ہے، اور باوضو مسلمان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا اور وہ فرشتوں کی حفاظت میں رات گزارتا ہے۔ ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور جب بھی کروٹ بدلتا ہے فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے اس لیے کہ اس نے طہارت کی حالت میں رات بسر کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے صبح نہار منہ 7 اجوا کھجوریں کھائیں تو اسے اس دن زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ واضح رہے کہ یہ خصوصیت صرف مدینے کی اجوا کھجور میں ہے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا، نیز ان تینوں سورتوں کا 3 بار نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد پڑھنا بھی اس مقصد کے لیے مفید ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اسی طرح ہر مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی کثرت سے پناہ لینا، دن ہو یا رات، نیز صحرا، فضا یا سمندر کے سفر کی ہر منزل پر انہیں پڑھنا بھی بہت مفید ہے، کیونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی منزل پر پڑاؤ ڈالے اور یہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ، میں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں کہ اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے، تو وہ وہاں سے کوچ کرنے تک
کوئی چیز اسے نقصان نہ پہنچائے گی۔ اسی طرح دن رات کے ابتدائی حصے میں 3 بار درج ذیل کلمات کا پڑھنا بھی مفید ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھنے کی ترغیب دی اور اسے ہر برائی سے محفوظ رہنے کا سبب بتایا ہے۔ یہ اذکار و تعوذات جادو کے شر اور دیگر تمام شرور سے بچنے کا عظیم ترین ذریعہ ہیں، جو صدق ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر بھروسہ اور اعتماد اور انشراح صدر کے ساتھ ہمیشہ پڑھتا رہے۔ نیز جادو کے وقوع پذیر ہونے کے بعد اس کے ازالے کے لیے بھی یہ بہت مؤثر ہتھیار ہیں، اور ان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں یہ دعا بھی کی جائے کہ وہ تکلیف دور کر دے اور اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادو اور بیماریوں کے علاج کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس دعا کے ساتھ بھی دم کیا کرتے تھے۔